حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. مختلف حیثیتوں سے جامع گفتگو وقار ملت کے ذریعے سماعت کی. یہ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے اچھے خطیب ہیں، قادر الکلام خطیب ہیں. جہاں جاتے ہیں بولتے ہیں تو مجلس پہ ایک عجیب کیف اور سما طاری ہو جاتا ہے. بہت شاندار بیان کیا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جذبہ ہونا چاہیے تھوڑا سا. ہم لوگ بھی بڑے مشکل سے سفر کر کے آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. بڑی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، پر آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی کشش. علامہ وقار عزیز صاحب جو ہے وڈولی گاؤں تشریف لا چکے ہیں. ان قریب آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ ان کے ملفوظات حسنہ سے خوب استفادہ کریں گے. تو جو جوش و جذبہ ماشاءاللہ یہاں نوجوانوں کی تعداد بڑی ہے، اور جس قوم کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں اس قوم کا مستقبل روشن ہوتا ہے. کہیے نا سبحان اللہ. یہ بہت پیاری بات ہے، بڑی نورانی بات ہے. اور ایک بہت بڑا مفکر تھا یورپ کا، وہ کوشش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ذب و حالی سے، پستی سے ہمکنار کیا جائے. اس نے پوری انسانیت کا تجزیہ کیا. تو اس مفکر نے کہا کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس کی نوجوانوں کو برائی کے راستے پہ ڈال دیں، گمراہی پہ ڈال دیں. آج دیکھیے سوشل میڈیا بہت زیادہ مؤثر ہے، بہت اثر انداز ہے، اور سب سے زیادہ اٹریکٹ جو ہے نوجوان ہیں. ایسے ایپ بنائے جاتے ہیں، ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم تیار کیے جاتے ہیں جس سے نوجوان قریب ہو جائیں، مسلم نوجوان قریب ہو جائیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ سنڈے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے انگریزوں کے نزدیک، یورپ کے نزدیک. آج بھی دنیا میں ہالیڈیز، ویکینڈ، سیٹرڈے، سنڈے بہت شامل ہوتا ہے. پر آپ نے غور کیا فلمیں جو پہلے ریلیز ہوا کرتی تھی وہ جمعہ کو ریلیز ہوا کرتی تھی، معاذ اللہ. اور وہ اس زمانے میں کامیاب بھی تھی. جمعہ کے دن تھیٹروں پہ بڑی گردی رہتی تھی. تو اس سے مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں قیمتی سامان ہوتا ہے ڈاکہ وہیں ڈالا جاتا ہے. تو مسلم قوم، مسلم نوجوان بڑا قیمتی سرمایہ ہیں قوم و ملت کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اگر مسلم نوجوان سنور گیا تو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کی قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. انقلاب جو ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں سے نہیں آتا. فریڈم فائٹر جو ہوتے ہیں نا بڑی تعداد میں نہیں ہوتا، ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہیرو ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اس گاؤں کے لوگ جن کے نوجوان جو ہے اچھائی کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں. اور جس قوم کا نوجوان سنورتا ہے اس قوم کا مستقبل سمجھتا ہے. کہیے نا سبحان اللہ. تو بڑے زور اور دل سے میرے سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی پیاری بات ہے. اور یہ آواز باہر جا رہی ہے حضرت، باہر کے لوگ سن رہے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ کافی دور سے 27 کلومیٹر سے ایک بڑی شخصیت حضرت علامہ وقار احمد عزیز صاحب قبلہ، خلیفہ حضور محدث کبیر، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء، خطیب برکاتی ماہرہ شریف کے جو سجاد گان ہیں جنہیں سننا پسند کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں کلیان میں حضرت سید امین میاں برکاتی ماہروی مد ذل عالیہ نورانی، بہت بڑے سید صاحب ہیں، وہ میمن مسجد میں تشریف لائے تھے. اور انہوں نے بہت ہی دعائیہ کلمات کے ساتھ علامہ وقار احمد عزیز صاحب کو نوازا. اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہماری تاریخ، ہمارے خاندان کی تاریخ اگر سننی ہے تو ہم علامہ وقار عزیزی سے سنتے ہیں. ان کے مستند حوالوں کے ساتھ، روایتوں کے ساتھ پورے ہندوستان میں
اگر کوئی مستند مقرر ہے تو علامہ وقار احمد عزیز صاحب ہیں. ان کی باتیں آتھینٹک ہوتی ہے، حوالوں سے مزین ہوتی ہے، یہاں وہاں کی نہیں ہوتی. کربلا کے حوالے سے بہت ساری روایتیں جو گڑی ہوئی روایتیں ہیں اچھے اچھے مقرر بیان کرتے ہیں، پر علامہ وقار احمد عزیز صاحب قبلہ کے بیان میں آپ کبھی اس طرح کی روایتیں نہیں پائیں گے. اب انشاءاللہ ان قریب ایسے بیانات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور وہ حوالوں کے ساتھ بتائیں گے کہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جو من گھڑت ہے، گڑی ہوئی روایتیں ہیں جو عوام میں پھیل رہی ہے. تو اس تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی حضرت رہنمائی فرمانے والے ہیں. تو ایک خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم روحانی پیشوا بھی ہے. میں نے بہت سارے ایسے ان کے روحانی فیوز و برکات دیکھے، ان کے دعاؤں کا کمال دیکھا ہے کہ کئی ایسے نوجوان اس گاؤں کی قسمت بدلنے میں بھی جہاں تک مجھے خیال ہے ان کا بڑا رول رہا ہے. ان کی قاویوں میں نے سنا ہے، واللہ عالم آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی کوششوں سے یہاں سب سے پہلا حاجی جو گیا ہے اس گاؤں سے علامہ وقار احمد عزیز کی کوششوں سے گیا ہے. بہت سارے یعنی اب میں نوجوان آپ لوگ کہ ابھی کچھ 30-32 سال کے نوجوان ہیں، ان سے میں ملا تو انہوں نے کہا کہ علامہ وقار احمد عزیز صاحب اس زمانے میں آتے تھے جب اور مشکل تھا سفر، اور بڑے سالوں سے یعنی لگ بھگ 30 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ علامہ وقار احمد عزیز صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں، بڑی تکلیف اور پریشانی میں آتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت اور خلوص دیکھ کے بھی یہ لگتا ہے مجھ کو کہ آپ لوگ بڑی گہری وابستگی رکھتے ہیں علامہ وقار احمد عزیز صاحب سے. ہم سب خوش نصیب ہے کہ ہم ان کے قدموں سے وابستہ ہیں، اور ہم جتنا علمی فیض روحانی فیض ان سے حاصل کریں ہماری خوش نصیبی ہے. میں تو کہوں گا کہ ان سے آپ دعا، وہ اکثر ٹالتے ہیں، اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں، پر میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ان کی دعاؤں سے لوگوں کے بہت سارے کام بنے ہیں. اور ان کے اور بھی بہت سارے جو کبھی کبھی کسی کو انہوں نے تعویذ دے دی ہے تو اس سے بھی بہت فیض ملا ہے. ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، دوسرے تو ہزاروں لاکھوں روپے لیتے ہیں، وہ صرف آپ کے محبت کے چاہ رکھتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کریں، محبت سے جڑے رہیں، انشاءاللہ ان کا روحانی فیض ملے گا. تو ماہرہ شریف ایک عظیم خانقاہ ہے، ان کو بھی بڑا لگاؤ ہے. ہم جن کو جو ہماری محبت رسول کے مرکز و منبع ہے، جنہوں نے ہمیں محبت رسول سے آشنائی کرائی، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان، جس خانوادے سے مرید ہے، جس خاندان سے اعلیٰ حضرت مرید ہے، وہ ماہرہ شریف کا خانوادہ ہے. کہیے نا سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ حضور علامہ وقار احمد عزیز صاحب بھی اس خانوادے سے بڑی گہری نسبت ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضور آج ہمارے یہاں جلوہ فرما ہے. پھر میں ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ جو ناظرین بیان دیکھ رہے ہیں تو علامہ وقار احمد عزیز صاحب کا بیان دیکھیں تو کمنٹ کرنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ، اور ایک لائک کا کمنٹ آپ ضرور کریں. یوٹیوب میں جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک کریں. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا جو سسٹم ہے، جس ویڈیو کو لائک کیا جاتا ہے تو اور دوسرے مسلمانوں تک اس ویڈیو کو پہنچاتا ہے. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ بیانات مسلمان سنتے ہیں، اور کون سے مسلمان سنتے ہیں یہ بھی ان کو معلوم ہے. تو آپ ایک لائک کریں گے تو آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو آگے بڑھانے کا ایک نئی کام کرے گا. یوٹیوب پہ معمار ملت چینل پہ حضرت کے بے شمار بیانات ہیں، تو جس بیان کو بھی آپ جب بھی دیکھیں تو لائک ضرور کریں، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ اچھی کمنٹ کریں. اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں آپ کمنٹ میں کہ کس طرح کا بیان ہونا چاہیے اور کس طرح سے ریلے ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں بھی ہوگی تو اس سے اور بھی دوسرے مسلمانوں تک یہ اچھی باتیں اور نیک باتیں پہنچیں گی. تو سننے والے ناظرین سے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ حضور علامہ وقار احمد عزیز صاحب کا بیان آپ جب بھی سنیں تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. آئیے ہم ہمارے سنت کے لیے میں کیا پیغام، اس کے لیے دیکھیے بزرگ ترین شخصیت چاہیے جو پیغام دے، نصیحتیں کریں، دعائیں دے. میں تو بس آپ ہی کی طرح ہوں، ایک عام انسان ہوں، لیکن خیر آپ کی ذرا نوازی کرم فرمائی. بس یہ عرض کروں گا کہ ناظرین اس چینل کو آپ دیکھتے رہیں، اور جس قدر بھی اس پہ علماء اہل سنت کے بیانات آتے ہیں، انٹرویوز آتے ہیں، اس کو سنیں تاکہ ان سے جو آپ استفادہ کریں گے تو آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، مذہب کی جانکاری بھی ہوگی، اور اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو معلومات میں اضافہ ہوگا.
جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس پر کافی بڑے علماء کی بھی ویڈیوز آتی ہے، جیسے علامہ قمرالسما اعظمی صاحب ہیں مفکر اسلام، اور بھی دیگر حضرات ہیں، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی نظام الدین صاحب، وقار عزیزی صاحب، اور بہت سارے جیسے کہ علماء بتا رہے ہیں، یہ سب آتے ہیں. تو ان کو بہرحال آپ سنیں اور اس چینل کو پروموٹ کریں اور اس کے سبسکرائبر بنے.